السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالت الرابعة زوجی كاللیل تہامہ لا حر ولا قر ولا مخافت ولا سآمہ۔ سورمی خاتون ون کہ میون خاندار چھو تہامک رات پوٹ معتدل مزاج۔ تہامہ ات من علماء کرامن اختلاف کہ تہامہ ونن کچھ تو یتھس مراد چھو حضرات محدثن ورمت کہ مکہ معظمہ تو ملک حجاز کی جنوب علاقس ونن تہامہ، اور اگر نسبت آس یمن علاقن کن کرن پتہ آس ون یہ ہسا اتہ روزن وول تمس ونن تہامی، یتھ کن آس ونن کشمیری تو یا نسبتی لگاؤن ونن تہامی۔ اتکس ٹیمپریچرس متعلق یہ کہ دہس آسان اچھا خاصا تاپ تی گرمی تی، اور راتس یزن یل ٹیمپریچر آسان سہ ڈاؤن گسن تو پتہ آسان بڑ رات خوشگوار تو معتدل۔ تو یہ خاتون پنس خاندارس دیوان اسی تشویح کہ میانس خاندار سنز مزاج میون خاندار چھو تہامہ کہ رات پٹ معتدل کاللیل تہامہ لا حر ولا قر، نہ تم گرم اور نہ تم ٹھنڈ، حر گرم قر ٹھنڈے، ولا مخافت اور نہ تمن نش کن قسمک انسان خوف، اور ولا سآمہ اور نہ ملال۔ یہ حدیث ام زرہس مز کا خاتون گفتگو کرن علماء کرام فرماون انتہائی بلیغانہ کت فصیحانہ کت، یعنی یہود یہ کلام یت پہ مبنی کہ یزن عربیت اخ بلاغت پن نزاکت اور بے فصاحت تم کس تمن قواعدن پہ زنانو کرم کت مختصر کت کرم، لیکن پن خاندارن ہند چاہے مزاج تمن بیان اس کرن تہند، اور سہ مزاج تم بڑ کینچن الفاظن مز بیان کران۔ یت مز یہ خاتون ژونم پنس خاندار سن تعریف کران۔ ام برو یم ترنوے خاندان آس تمو کر پنس خاندار سنز مذمت بیان اور تہذ تنقیص بیان کہ تم نسا چھن سیود کی، تمن اندر ہسا نقائص۔ یہ خاتون ژوٗرِم کران پنس خاندار سن معتدل مزاج آسن بیان کہ نہ تم چاپلوسی اور نہ تم بیزاری روزان، یتھے نہ تمن نش انسان خوفی کھیوان، یعنی انسان یتس خطرہ کہ اس ٹاس یہ لائی یہ کر شلک، یمن نش ام چیزک کہین تہ خوف، نہ تمن نش طبیعت اکتاون۔ بعض دفعہ خاندار تو خاندار تہ آسان، لیکن چونکہ مزاجس مز ہم آہنگی اسی اور اکس بیکس سمجھوئی نا معمولی کتن پہ دور سپدن، لیکن نہ میس امس خاندار سز حالت یہ کہ امس تہ دل اکتاون کی، امس تہ طبیعت اکتاون کی، بلکہ طبیعت مزید مائل گژھان امس کن۔ بعض روایتن مجھ آمت امس خاتون اس ناو مہد بنت ابی حردامہ۔ میں ون گۄڈنیتھ تہ رات تو عرض کرم کہ یمن خواتین ہند طرفن من محدثینن دون جائن اختلاف یہ واقعہ گومت کت اور نمبر 2 یمن خاتونن ناو کیا اوس۔ دونوے چیز بعض حضراتو بیان کرمت، لیکن تم ضعیف روایتو تل ثابت، لہذا تمن ہن ضرورت تمن چیزن ہند بیان کرن، کہ تم ورائے تہ مدعا اور مقصد حاصل سپدن حدیث پاکو۔ چلیے گا آگے، کہ خلاص کے دراؤ ژوٗرمہِ خاتون کور پنہ خاندارنی کور پنس خاندار سند مزاجک معتدل آسن، بے شریف آسن، بے شاندار طبیعتک مالک آسن، اور کان خوف و خطر اور کان ملال تو بے تمس تش اکتاہٹک کان تہ چیز نہ آسنک ذکر گو۔ تعریف کر پنہ امس خاندار سن ام خاتون۔
قالت الخامسۃ زوجی ان دخل فہد وان خرج اسد ولا يسأل عما عہد. پٔزمہِ خاتون وون میون خاندار ییٚلہِ گرٕ اژان چھُ فہدہ سُہ چھُ بنان چیتا وان خرج اسد اور ییٚلہِ نیران نیبر چھُ سُہ چھُ آسان زن تہِ شیر ولا يسأل عما عہد اور سُہ چھُنہٕ گرِکٮ۪ن کُنہِ تہِ چیٖز کِس بارس منٛز تحقیق کران. گوٚو ترٛےٚ صفت کرِ أمۍ خاتون بیان. بعض حضراتو چھُ أمِس ناو اوٚنمُت کبشہ. یتھ منٛز چھُ علماء کرامن اختلاف آیا یہِ خاتون چھا پننِس خاندار سٕنٛز تعریف کران کِہیٖنۍ یہِ چھِ پننِس خاندار سٕنٛز مذمت کران بیان. تہٕ لیکن یُس زن پہلو غٲلب چھُ سُہ چھُ بظٲہر یہوے نیران کہ یتھ منٛز ہسا چھُ کلیتن ٹوٹلن جملہ طور پر یعنی علل کل چھُ یتھ منٛز مذمتی ثٲبت. البتہ کانٛہہ پہلو چھُ ہیکان نیرِتھ بعض دفعہ سُہ زو معنی آسان تتھ منٛز چھُ دۄنوے معنہُک احتمال آسان تہٕ یہِ تہِ چھِ تِتھی الفاظ. لیکن اکابر علماء چھِ فرماوان محدثین کہ نہ غلبہ چھُ یتھ منٛز مذمتُکُے اگر چھُ اندیش چھُ کمیُک تعریفکُے. تہٕ فی الحال کرو أسۍ مذمت وول معنی بیان. اہند وننُک غرض چھُ یہِ خاتون چھِ دپان ییٚلہِ ہسا میون خاندارُک مزاج چھُ یہِ خاندار سُنٛد مزاج چھُ یہِ کہ ییٚلہِ سُہ گرٕ اژان چھُ سُہ ہسا چھُ بنان تُہُنٛد مزاج چھُ تیُتھُے آسان یِتھ کٔنۍ زن أمِس چیٖتاہس چھُ آسان. تہِ کیٛاہ مطلب گوٚو تُہنٛز طبیعت چھِ انتہٲیی اڑیو چھُ ووٚنمُت کہ تٔمِس اندر چھِ آسان کینٛہہ صفت. نمبر اکھ یعنی چیٖتاہس اندر نمبر اکھ خوٗب کھٮ۪وان چٮ۪وان. نمبر زٕ بیٚیہِ تعلقات قٲیِم کران پننِس مخالف جنسس سۭتۍ فیمیل جینڈر یُس زن آسہِ یہِ تہِ چھُ چیٖتا سٕنٛز یہِ ہسا یہِ ہُہ. نمبر ترٛےٚ خوٗب شۄنٛگان. یہِ چھُ کوٚرمُت چیٖتاہس متعلق یُس ہسا چھُ غٲفِل اکھ جانور ییٚمہِ حوالہٕ کہ ییٚلہِ یِوان چھُ تہٕ شۄنٛگان تہِ کشہِ مجامعت تہِ کران واریاہ زیادٕ اور یِتھے کٔنۍ کھٮ۪وان تہِ چھُ واریاہ زیادٕ. تہٕ میٲنِس خاندار سٕنٛز صفت تہِ مٲنتو یی کہ یِوان چھُ صرف چھُ شۄنٛگان نہ کرِ مےٚ سۭتۍ کتھ نہ کرِ مےٚ سۭتۍ یعنی کتھ تہِ کرِ نہٕ مےٚ سۭتۍ سیوٚد کینٛہہ تہِ. اگر چھِ أمۍ سۭتۍ پنٕنۍ ضروٗرت آسہِ تِمن جنسی تعلقات قٲیِم کرنٕکۍ تمہِ ساتہٕ کرن جنسی تعلقات مگر تمہِ ورٲے پرژھن نہٕ مےٚ کینٛہہ تہِ. تہٕ یہوے گوٚو کہ ییٚلہِ میون خاندار دٲخل گژھان چھُ گرس اندر سُہ چھُ زن تہِ آسان چیٖتا اور ییٚلہِ نیبر نیران چھُ وۄنہِ اور سُہ چھُ آسان زن تہِ شیر. سُہ چھُ آسان زن کیازِ کہ نیبر نیرن کِتھ کٔنۍ پتہٕ کِتھ کٔنۍ چھُ بنان سُہ یعنی نیبر نیرنا زن باسہِ شریٖف زن باسہِ پنٕنۍ بیٚکِس یہِ ہسا یہِ بیٚکِس سۭتۍ کرِ شریٖفانہ برتاو اور گرس منٛز ییٚلہِ اتہِ تتہِ ؤسہِ مُصیبت اور گرٕ نیبر نیرِ تتہِ کرِ سارنٕے سۭتۍ واریاہ اصل پٲٹھۍ ٹھیٖک ٹھاک کتھ تہِ برتاو تہِ. تو خیر یہ چھُ مذمتُک پہلو. لیکن اگر تعریفُک پہلو کرو اتھ منٛز تعریفُک پہلو تہِ ہیٚکہِ یِتھ کٔنۍ نیٖرِتھ کہ ییٚمہِ ساتہٕ ہسا بہٕ گرٕ ییٚمہِ ساتہٕ ہسا میون یہِ خاندار گرٕ چھُ یِوان تہٕ بہٕ چھَس گرِکٮ۪ن کامٮ۪ن نِش واریاہ زیادٕ بے خبر گژھان کیازِ کہ سُہ چھُنہٕ مےٚ کُنہِ تہِ کامہِ منٛز سُہ چھُنہٕ ساننٕے چوٗنکہِ سُہ چھُ یِتھ کٔنۍ ہُمِس اندر چیٖتاہس اندر اکھ غفلتُک اکھ پہلو چھُ. لیکن یِہوے غفلتُک پہلو اگر خاندارس متعلق یہِ کرِ ٹھیٖک ٹھاک پہلوس پٮ۪ٹھ تہٕ مانہس پٮ۪ٹھ محموٗل سُہ گوٚو یہِ کہ میون خاندار یِتھُے گرٕ اژان چھُ بہٕ چھُس بے فِکر آسان کیازِ کہ مےٚ چھُنہٕ خاندار پرژھان کران ٹوکن ووکن کینٛہہ تہِ اور ییٚلہِ نیران نیبر چھُ سُہ چھُ آسان سٕژ سٕنٛدۍ پٲٹھۍ بہادُر اور یتھ مٲدانس منٛز تراہو تتھ مٲدانس منٛز چھُنہٕ سُہ ناکام یِوان کینٛہہ تہِ. تو یہ اگر یہ ہیکو نیرِتھ اتھ پہلو تعریفُک اگر ولا یسول عما عہدہ اگر نقص اگر یہ عٲب کرو پیش تیٚلہِ گوٚو کہ سُہ نسا چھُنہٕ مےٚ کُنہِ تہِ چیٖزس منٛز پرژھنٕے کہ گرِ چھا مسال گرِ چھا کھٮ۪ن چٮ۪ن گرِ چھا پوشاک گرِ چھا یہ سا یہ ٹھیک ٹھاک ژٕ چھکھا ٹھیک ژےٚ چھُیا مزاج ٹھیک کسی چیز کے بارے میں نہیں کہتا ہے. تو یہ چھُ
تنقیص پہلو. لیکن اگر تعریف پہلو کرو بیان تو بہت گرکن کامن مز یہ سا یوسا مشغول آسان اور یوتا بہ گرکن کامن مز آسان محو مے سہ مے ٹینشن کہ مے یہ خاندر مے دپ ژے رونمت یوتھ ژے کیا رونمت یوتھ ژے اونتھا خوراک ژے اونتھا سودا ژے اونتھا پلو ژے اونتھا. اس سلسلے میں میرا خاوند مجھ سے کوئی چیز پوچھتا ہی نہیں. مے کور تیل تہ عرض دونوے پہلو مد نظر اگر غلبہ محدثن فرماون کمیک مذمت کوئی تو 3 صفت کر بیان تو یہ خاتون تہ پنس خاندار سن علی الکل من جملہ تعریف یا تنقیص بیان کرن. چلیے گا آگے. قالت السادسۃ زوجی ان اکل لفہ. 6 خاتون ون میون خاندار یل کھون سا سوری کھون. لفہ کے معنی سارا سمیٹنا. وائن شریفہ اشتفہ یل چون یہ تہ چون چاہے دود چون چاہے آب چون یعنی تریش وغیرہ. اشتفہ سہ سوری یعنی ہڑپ کرن تو تک کہین تھوان سوری چون. اشتفا افتیال باب سی گرک اس تہ ساز و سامان کھون چون سہ ختم کرن ون اشتفا. اور وَإِنِز تجا التفا اور اگر سہ لیٹ مطلب ڈافا وافا ترائی شنگہ التفا سہ کران کام سہ مے کن متوجہ گژھان کی سہ ژادرا وادرا ان تھی مز لیوٹ اور تھی میں لیٹو تو تھی مز تر پن پان دراز تو مکلیو قصے کنس کن التفاتا تو توجہ کہین تہ. ولا یولج الکف لیعلم البسا مے کن چھن سہ اتھ تہ بڑھاون کی مے چھن سہ ٹچ تہ اس سۭتۍ کران کی تاکہ سہ زانہِ ہا میٲنۍ حالت کس چھ کہ بہ کۭژاہ پراگندہ حالت چھس یعنی مے کوتا چھُ میں کتنی محبت کی ماری ہوں یہ ہیکو سمجھائیت تھی. بس چھ ونان اصل میں غمس پراگندہ حالت اصل حالتس اپوزٹ یس تس ونان بس. یولج کے معنی داخل کرنا. یم خاتون تہ کر پنس خاندارس متعلق مزاج بیان مگر یہ ٹوٹل مذمتس پہ بیان. لیکن تھی وچھو کلام کیا مبنی. البتہ بعض حضرات ونان نسا یت مز تہ ہسا تعریف پہلو تہ کن حدس تانہ امکان یہ کڑنچ کن حدس تان یت مز تہ تعریف امکان آسنک یہ احتمال. لیکن یت زن پوسم خاتون پہ وچھو تھی کہ سا غلبہ تر کمیک مذمت یت پہ مذمت کوئی پہلو. تو یہ کیا ونان میون خاندار تک ونان سا انتہائی پیٹو قسمک انسان. تنقیص تو مذمت یل کرو کہ گر یل یوتا تہ کھون تمس برو کن تران بتہ رنو بتہ شہرو برو کن تھو میوہ جات برو کن تھو سبزی برو کن تھو ترکار یم تہ چیز گر اویلیبل آسن کھینس. لیکن سہ تیوتا پیٹو سہ تیوتا یہ سا یہ مکر یڑ مکر ات ونان پنس یہ عرفس مز تیوتا کھیون سہ کہ ساری چیز یم تہ دسترخانس پہ آسن کھین مز آئٹم مز یہ تھمت چنائت ترتیب سان وہ سارا کھا جاتا ہے. تو بظاہر یہ تنقیص. وائن شربہ اشتفا چون یوتا کہ تمس گرکن ہندس کنس بس سن خیال تہ روزان تریش تھوا تو مٹکے چے دودھ چموا تو دودھ بالٹین چے یہ خیال ہی نہیں رہتا ہے کہ اما گھریلو افرادو مز بیس کھین چین ضرورت کی. یوتا یڑ مکر سہ تو یوتا سو میون یہ خاندار یہ سا یہ خواہشات کھین چین ہند خواہشاتن ہند گومت کھوگر اور عادی. اور تریم صفت کران بیان سہ نسا مے سۭتۍ شونگنے سہ نسا خاندارین مے سۭتۍ مے کن سہ التفات کران توجہ کران میون مزاج پرژھا میون حالت پرژھا میون غم پرژھا مے سۭتۍ لاگیا اتھ مے سۭتۍ کرا ٹچ. تو اس طرف کوئی بھی التفات ہی نہیں ہے اس کو. چلو یہ تو خیر یم امانہ ات پہ معمول کہ میون خاندار سن مزاج کہ سہ انتہائی کھون چون اور لیٹن تو شنگن تو تنہا سوتا ہے. مے کن وچھن یا مے کن التفات کرن تو درکنار مے چھ سہ پرژھن تن کہ ٹھیک ٹھاک مزاج ژٕ چھکھا
صحت بند ژےٚ پریشانی مکا یہ بھی نہیں پوچھتا ہے. تو کل ملا کر یہ تنقیصی اپنے شوہر کی. چلو قالت السابعۃ زوجی عیایاہ او غیایاہ تباقاہ کل داع له داعون شجکی او فلکی او جمع کلن لک. ستم خاتون ون عیایاہ کے معنی آتے ہیں نہایت عاجز، او غیایاہ یہ راویس یا شک یا فرمان بار حضرات راویس چھن شک او یہ مانہس من بل یا یہ صفت امس اندر. غیایا گو یہ مبالغک سیغ تو عیایا تہ گۄڈنیُک تہ سیغ مبالغہ غیایا تہ مبالغک سیغ. اس کے معنی آتے ہیں نہایت ناکام انسان. یت میدانس مز کرو تت یہ سو سکسسفل واپس کی سو یہ تت فیل اور سچ ناکام. تباقا یہ اس میں ساری سیغ مبالغہ. اس کے معنی آتے ہیں نہایت بے وقوف یا یوزن کلام کرنے تو کت کرنے عاجز آس یت ونان چوڑ. کل داع لہ داعن. اچھا اب چلیے گا تو یہ کیا ونان ستم خاتون؟ ستم خاتون ونان میون خاندار چھن ازدواجی تعلقاتن پہ قادر کی سا تمن عاجز. سا یوتا بے وقوف کہ سہ ہیکان کت تن کرتھی. تمس ہسا کل داع لہ داعن. دنیا من یم تہ بیمار آسن تم بیمار تمس لجمز یعنی سہ ہسا بیماری بیمار. شجکی او فلکی کہ اخلاق تہند ییتیا مکر اخلاق تہند یوتا گریمت کہ سہ بعض دفعہ میون کل تان تہ دگن کل پھٹراون کل دگن کن چیز ست. اگر بہ تمس ون کان کت شجا گو اس میں سر پھوٹنا اور اس کے معنی فلہ کے معنی زخمی کرنا یعنی دونوے تہ ہیکن مزاج ٲسِتھ کہ سہ ہسا میون کل تہ مٔنزۍ دگان اور مے زخمی تہ کران یعنی چوب دِوان ریماٹ کران مے مار دِوان. او جمع کل لک کیا دونوے کران یہی ہے اس کی صفت. بعض دفعہ میں زخمی کران بعض دفعہ بانہ لونا کلس بے کان چیز لونا کلس اور میون بدن کورن زخمی یا میون کل پھٹرون کلس ترون ٹاس واس یوتا بد مزاج تہ یوتا بد اخلاق چھُ. تو یہ خاتون تہ کلس مز پنس خاندار سنز مذمت بیان کران کہ میس خاندار سنز نمبر اک گۄڈنیتھٕے چھُنہٕ سُہ مردے کامل کہین تمس ازدواجی تعلقاتس مز عز وہ غیایات اگر کرو تو انتہائی بے وقوف انسان سہ انتہائی بے وقوف انسان سہ یعنی بے وقوف و طبقہ. لیکن گیا باز کرو انتہائی نامراد خاصر و خسران سہ کن تہ کام مز ونیک تان کامیاب گومت کن تہ کام مز. عیایا نامردی چھس غیایا اور کامین اندر کہین تہ سفل تمس کہین تہ کامیابی تمس. طبقہ بے وقوف انتہائی درجک ہر بیمار تمس لجمت اور سہ انتہائی بد مزاج تو بد خصلت انسان. ریماٹ میں کران کن سات میں کلس لائن اور کن سات بے کن زخم بدن کس حصہ زخمی کران یا میں کن سات دونوے کام کران کہ کلس تہ ٹاس ژھنان تو زخمی تہ کران. تو کل ملا کر یہ اپنے شوہر کی مذمت بیان کر رہی ہے کہ انتہائی پرلے درجے کا یہ گرا ہوا انسان ہے. چلیے گا آگے. قالت الثامنۃ زوجی المس مس ارنب والریح ریح زرنب. ٲٹھمہِ خاتون ون پنس خاندارس متعلق میون خاندار تِتھ نرم تِتھ گداز تِتھ بہترین مزاجک مالک یت زن خرگوش آسان. ارنب خرگوش کو کہتے ہیں. مس ونان اصل میں ٹچ کرنس مسن. تو یہاں پر مراد ہے کہ میون خاون انتہائی شریف تو نرم یت زن خرگوش آسان گداز نرم شریف. والریح ریح زرنب اور خوشبو تہند بدن نش یت جھلکن تو بیون یت زن زعفرانس مشک آسان. خوشبو میں وہ تو زعفران کی مانند ہے اور مزاج میں وہ تو خرگوش کے جیسا نرم مزاج ہے. بعض روایتن مجھ یمس خاتون متعلق آمد ناو ناشرہ بنت اوس. ناشرہ بنت اوس بعض روایت ونن. اور یہ شخص یہ خاتون
پنس خاندار سن تعریف کران یس زن 8 نمبرس پہ آمت. حاصل کلام یہ پنس خاندار سن نرم مزاج آسن اور بہترین مزاج آسن یس زن اپوزٹ بدخو تو بد اخلاق سو آسن بیان کران کہ تمس میانس خاندارس من لذت مس یہ لفظ مس کور استعمال اس سے مراد ہے کہ میانس خاندارس میں پنس خاندارس یوتہ انتہائی تعلق تو خصوصاً ونو خاندار سندے کیونکہ خاندار زن خبر کسا ٹھیک ٹھاک تہ مزاج کران یہ سا مزاجن ہند مالک لیکن خاندار تتھ اپوزٹ کران تو اسے کیا فائدہ. تو یہ بے خاندارنی ہز تعریف و تنقیص یا تعریف و مذمت چلان تو وہی ہے کہ خاتون ونان میانس خاندار یوت اصل مزاج کہ لذت جسمانی ثن یا لذت روحانی ثن مے ہسا تم دونوے حاصل دونوے میانس خاندارس اندر تم موجود. میانس خاندارس یوتا نرم مزاج کہ غصے کا نام ہی نہیں. تمس لپٹو تمس ست بغل گیر گسو تمس ٹچ کرو تمس سندس مزاجس ست گندو اور تہندس یعنی یم تی چیز اپنا بہ پنس خاندارس ست یمو چیزو مز یوتا نازک بدن تس نرم و گداز ات کن آسان بعض افراد اور مزاج انتہائی شریفانہ شرارت ناو تمس آمسی تی کیا گو. اور مشک تو بے خوشبو اندر یوتا تمس رت خوشبو تو رت مشک یت زن آسان زعفرانس رت مشک. بعض روایتن من اگر یہ روایت کی یہ زارا سن حدیث صرف ترمذی یوت مز کی یہ واریہن کتابن من بعض روایتن من بیاکھ اکھ جملہ تت روایتس مز اضاف گومت یت 8 خاتون ہند مز اضاف کیا کہ تمیک خلاصہ یہ کہ بچس تمس خاندارنش ونان بسا چھس تمس غالب روزان اور سہ لکن پہ غالب روزان یعنی میون غالب آسن تمس ام موجوب کہ سہ روزان سارے پہ غالب بیچ سہ گھر محبت پیار انکساری آزی تہ بے نرمی سان پیش لہذا بچس تمس پہ غالب روزان امہ حوالہ یہ کہ تم سے حکومت کران ایسا نہیں ہے. محبت و شرافت اور عز و انکساری کے اعتبار سے بہ تمس غالب روزان اور سہ پنہ امو صفاتوں سے لکن پہ حاوی روزان. کیا اخلاق حسنہ امو اخلاق حسنہ سہ لکن ہند دل بڑا آسانی سان زین بس طریقہ چاہیے. آگے چلے گا. قالت التاسعة زوجی رفیع العماد عظیم الرماد طویل النجاد قریب البیت من النار. نیم خاتون ونان میون خاندار رفیع العماد. عماد اصل میں ونان پلرس یا کن چیزوں کو یہاں سے بلند عمارت امے سچ جمع عمودن تو عمدن لیکن یہ مراد کی یہ مراد کہ میون خاندار انتہائی رفیع الشان تو عظیم الشان بڑے مہمان نواز. کیا برو مہمان نواز کت کن ترجم برو کن عظیم الرماد. رماد ونان یہ سورس کن چیز زالن پتہ اس زن پت کن بچہ تک ونان زال یہ سور. تو میون خاندار ییژا حیثیت بڑ تھوان کہ سہ سخاوتس مز یوتہ زیادہ بوڑ کہ وہ اونچی راکھ والا ہے. فی الحال کرو لفظی ترجمے. رفیع العماد میون خاندار عظیم الشان درجک مالک. عظیم الرماد میرا شوہر بڑی راکھ والا ہے یعنی واریاہ زیادہ سور وول چھو. اس کی ابھی تعویل کرتا ہوں میں یا تشریح کرتا ہوں. طویل النجاد نجاد ونان یہ اصل مراد نجادس اس کی جماعت نجودن یہ زن تلوار آسان تلوار ہند زن بیلٹ وغیرہ آسان یم ذریعہ اویزان تراوان سر رز وغیرہ یم ذریعہ تک ون اصل میں یہ مگر یہ مراد نجاد نش طویل القامہ یعنی میون خاندار یہ سا یہ ٹھیک ٹھاک زیوٹ. قریب البیت من النار میانس خاندار سن جو زن مکان سہ مجلس دار المشورہ قریب. مجلس دار المشورہ یہ زن مشورہ اشورہ آسن گسن یہ زن پنچاٹ آس لگن وغیرہ نا یہ مشورہ آسے. تو خیر یہ نیم خاتون پنس خاندار سن
بالکل تعریف کران ات کن زن اٹھم خاتون اس پنس خاندار سن تعریف کران کیا میس خاندارس چھو نمبر اخ صفت رفیع العماد سا چھو واریاہ زیادہ تعریفن ہند مالک تمو من اخ یہ کہ یا چھو اشارہ کن کہ تہذ زن گر چھو سا چھو عالی شان بلڈنگ اخ تشریح چھو رفیع العماد اگر لفظی ترجم کرو کہ عماد چھ ونان عمارت میس خاندار سنز یس زن مکان چھو بلڈنگ چھو سا چھ بڑ بار عمارت یا چھو مراد کہ نہ میون خاندار چھو انتہائی درجک مالدار اور سا چھو واریاہ زیادہ مالدار لہذا یا چھو مالداری کن اشار تو بظاہر چھو محدثین پاوان قریب چھو یہ مانا اس لیے کہ یوزن برہ کن فرموک عزیب الرماد یمس ہسا چھو سخاوتک یوتا جذبہ کہ سہ یعنی کانس پیوان کن صفت ستی پت ناو کا امس فرموک عظیم الرماد یعنی میرے شوہر تو بڑے راکھ والے ہیں بڑی راکھ والے ہیں یعنی کیا مہمان آوا چلو پکا لو اس کے لیے کھانا آوا بیاک مارو اس کے لیے اونٹ آوا بیاک پکاؤ اس کے لیے کھچڑی مثال ونان یعنی تچن تھک گسن دانس زیت دان دز زیادہ صورت وت زیادہ صورت گئی جمع امہ اعتبار تو عربس مز دستور رت امیر آسان مالدار آسان یم عظیم الشان کمک سخاوتی مالک تہ آسان جیسے کہ روایت اور تاریخ میں موجود ہے تو خیر دویمہ صفت سہ میون خاندار ہسا انتہائی مہمان نواز عظیم الرحماد انتہائی مہمان نواز میون خاندار اور اس کے بعد ہے طویل النجادس ہکن تشریح کرت تم ہسا یا قامت اعتبار قد و قامت اعتبار زیت یا یمہ اعتبار یہ تعریف کہ تہند تذکر کرنے تعریف سان تو یہ سا مدح تو بی تعریفن ہند مالک کیازکہ واریاہ حضرات اہز گفتگوس من تعریف کران اس لیے میون خاندار زیٹھ قدک مالک زیٹھن تعریفاتن ہند مالک قریب البیت من النار ام صفت تل اشار یکن کران یون کہ میس خاندارس اندر یہ صفت اخ کہ تمس مشور اشور پرسن لفظی ترجم میس خاندار سن گر نزدیک من ناد ناد ونان اصل میں امیک جمع اندیا اس کے من آتے اصل میں مجلس تو دار المشورہ تو دار الندوہ یتھس تہ ندوہ ونان یتھ زن پانون خیالاتن ہند کیا گژھِ تبادل گژھِ تو میس خاندار سن گر یمنی دار المشورہ یا دار الندوہس نزدیک یہ زن مشور اشور ون پرسن تو اتہ خلاصہ نیران کہ میس خاندارس ییژا حیثیت کہ اس سے مشورے پوچھے جاتے ہیں تو لہذا اس لیے مزید اگر ہیکو شیخ زکریا علیہ الرحمہ فرماون کہ یہ یہ صفت ثت کہ بعض اوقات اگر ونہوس قریب من البیت من الناد چلو میس خاندارس مشور پرسن مگر مین خاندارن مشور اشور خاطر قریبی گرس بیاکھ اخ کمرہ ہنا حجرہ ہنا بنٲمٕژ یُس زن اہندِ تواضع تہ انکساری تہ عاجزی کن اشار تاکہ مے پے دور گژھن کی لکن پے دور یون کی یل ون خدائن میں یہ صفت کر عطا تو کیاز بناون بہ نزدیک یتھس اخ حجرہ پنس گرس یتھس زن لکن تہ فائدہ وات تمن تہ ژیر گژھِ نہٕ کینٛہہ اور ہر کن اکی چیز اعتبار میلہِ عافیت تو خیر نعیم خاتون پنس خاندار سن یم صفات بیان کران تمیک خلاص میون خاندار عظیم الشان درجہ وول اور انتہائی مہمان نواز اتھے طویل النجات قد و قامتک مالک یعنی صحت بند یا تعریفاتن ہند مالک اور سہ یوتا خدائن قرم صلاحیت من کہ اس سے مشورے پوچھے جاتے ہیں چلیے گا آگے قالت العاشرۃ زوجی مالکن وما مالکن میس خاندار ہسا ناو مالک وما مالکن اور بکیا ون پنس خاندار مالکس متعلق تئی وما مالکن اور میں کیا حال بیان کروں اپنے شوہر مالک کا مالکن خیر من ذالک
میون خاندار مالک چھو تمو تمام چیزوں نش بہتر یم زن ونیک تان خاتونو بیان کر صفت اخ ترجم چھ یہ کہ ونیک تان یمو تہ خاتونو بیان کر حال پنن خاندارن ہند یمو تمام حالتو من چھ میانس خاندار سنز حالت بہتر یا چھو اشارہ کن کہ مالکن خیر من ذالک کہ میون خاندار ہسا چھ بہتر تمو خاتونو ہندو خاندارو کھوت یمن ون برکن تذکر کرن تو دونوں ہو سکتا ہے خلاصہ یہ کہ میون خاندار ہسا چھ واریاہ زیادہ رت انسان یہ گو اخ لہو ابل کثیرات المبارک میانس خاندارس چھ واریاہ اونٹ بکثرت اونٹ یم زن اچھا بے بوزو یہ میانس خاندارس میون خاندار یوتہ قابل تعریف تو واریاہ زیادہ قابل تعریفات لائق کیاز کہ سا اونٹن ہند بکثرت مالک اور اونٹن ہند بکثرت مالک آسن بکثرت اونٹن ہند مالک آسن اس تم زمان انتہائی مالدار تو انتہائی تو تھود بوڑ انسان ماننے قلیلات المسارح مسارح چھ ونن اصل میں مسرحنک جمع اس کے معنی آتے ہیں چراگاہ تم ہسا سے گرس نزدیک تو قریبی پلن بڑن تو رشن تم نسا چراگاہس مز تو ات یپ کھیل ویل نوان یم پہل و رشن خاطر تور تک چراگاہس من نن کی تو یم جانور یم زن واریاہ زیادہ اونٹ گرس نزدیک بہناؤن وہیں پر پلتے ہیں پوستے ہیں لیکن چراگاہس من نن کی قلیلات المسارح ترجم قلیلات المسارح لفظ ترجم ٹوٹل یہ کہ وہ کم جاتے ہیں چراگاہ تو اسی کا ترجمہ ہوگا جو اکثر مکان کے قریب بٹھائے جاتے ہیں چراگاہ میں چرنے کے لیے کم جاتے ہیں اذا سمعنا صوت المزہر یم اونٹ یلی زن بوزن باجچ آواز مزہر باجا اس کی جمع آتی ہے مظاہر باجی یا باجی باجس ہو کم بے کھاں آلہ انسٹرومنٹ آلہ جس سے یہ آوازیں نکلتی ہوں یلتم باج وغیرہ آواز بوزن آئکن انہن حوالک تم سمجھن کہ ون چھ سن خیریت کیا تو اب ہمارے ہلاکت کا وقت آ گیا ون مارن اسے یمس عورت امس خاتون ہند زنان نفر سن ناو بعض روایت آمد کبشہ بنت مالک تو ام پنس خاندار سن انتہائی سخاوت بیان کورمت سخاوتس تعریف کرمز یمچ وضاحت اونٹو پہ لیکن فرمان بعض محدثین گوڑ کہ زوجی مالکن وما مالکن مالکن خیر من ذالک یمو الفاظو تل کیا ہی بلیگانہ اور کیا ہی سو ہائنس کر بیان امی بے مختصر الفاظن مز کرن شاندار تعریف کہ بہ کیا ونو تو مالک اصن مالک کے اندر وہ تمام گن اور صفات ہے جو سابق میں یا آگے آنے والے ہیں اس سے تو مختصر کلامس مز کوتا کلام نیو ام کر تو ایک تو یہ دویم کہ میانس خاندارس ہسا واریاہ زیادہ سخاوتک مالک کیاز کہ اونٹ تہ اور ضیافت تو مہمان نوازی خاطر اونٹ تھوان گھر نزدیکی تاکہ کن تہ ساتی مہمان کن تہ ساتی وفد کن تہ ساتی یار دوست تاکہ جانور ان نزدیکس مز جلدی اور آسانی سانی جانور ان اور سوئی ذبح کرنے پتی کھین کہ چراگاہس مز آسن کلومیٹر جوڑا تم دور رشن پتی واپس ان تو اس میں ایک دقت ہے لیکن اکن اشارہ خاندارین کرن اہنز ہمچ ضیافت مہمان نوازی اندر تہ امس واریاہ زیادہ ربن تھومت یہ گن کی اونٹن نزدیک رچناون تاکہ کن تہ سات میں پہ ذبح کرن اور ان اونٹن ہز مثال تہ یہ کہ یمو تہ لوگمت ون کہ یم سات زن تم سات آسن کہ آواز واز لگاون یم سات زن یہ باجچ آواز لگاون کہ باجچ آواز اصل میں مہمانن وغیرہ وفدن اسمت استقبال خاطر یل تمو اونٹ آسن بوزن یم باجچ وغیرہ آواز یم سمجھن کہ اب ہماری خیر نہیں اب ہمیں مرنا ہے ہلاک ہونا ہے اب ذبح ہونا ہے